میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں۔ خدا را آپ لوگ پڑھیں، شعور بیدار کریں، تب یہ معاشرہ اصلاح پذیر ہوگا۔ اگر نہیں کریں گے تو اس کا فساد چھوڑے گا نہیں، کہیں ایمان جائے گا، کہیں نکاح بریک ہوں گے، کہیں آپ کی عبادات ضائع ہوں گی کہ ناپاک کپڑوں میں آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، کہیں پر آپ جرم کر رہے ہوں گے، توبہ کی توفیق ہی نہیں ملے گی کہ آپ کو پتہ ہی نہیں میں گناہ کر رہا ہوں، اور برود قیامت گرفت ہوگی۔ اس لیے اس طرف آئیں۔ اس کے علاوہ ابھی انشاءاللہ میں فرض علوم پر کتاب لکھ رہا ہوں، آپ دعا کریں کہ یہ ہو جائے، بیسٹ بک ہوگی انشاءاللہ۔ ویسے تو استاد کی مدد کے بغیر آپ علم نہیں سیکھ سکتے، یہ کنفرم ہے، لیکن بہرحال بہت آسان کر کے اس کو لکھ رہا ہوں۔ اس میں عقیدے پہ کلام ہوگا پورا، عقائد اسلام، عقائد اہل سنت، معمولات اہل سنت بھی میں سمجھا دوں گا، اس میں کیا کیا اس میں صحیح ہے، کیا خرافات داخل ہو گئی سب۔ اس کے علاوہ احکام شرعیہ عملیہ، یہ سب، اور گناہوں کی معرفت، ظاہری گناہ، باطنی گناہ۔ انشاءاللہ یہ کتاب آئے گی، اگر میری زندگی رہی تو یہ آپ کے لیے بڑے نافع ہے، لیکن زندگی وفا کرے نہ کرے، آپ اگر انتظار کریں، اللہ نہ کرے بلاوا آ جائے اور ایسی آدمی چلا جائے تو ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں آن لائن کورس ضرور کریں۔ اس کے علاوہ میں نے کتاب لکھی ہے قرب الہی، یہ تصوف کے ویسے موضوع پر ہے لیکن اصلاح کے لیے بہترین کتاب ہے۔ اگر آپ تربیت کرنا چاہیں کسی کی، اس کو پڑھ کر آپ بہت اچھے انداز سے تربیت بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب لے کے اپنے گھر میں رکھیں، آپ کی بچی پڑھے گی، بچہ پڑھے گا، انشاءاللہ جو تربیت کا فریضہ آپ کو سر انجام دینا چاہیے تھا، آدھے سے زیادہ آپ کی ذمہ داری یہ کتاب پوری کر دے گی، اور آپ بروز قیامت بری ذمہ ہو سکتے ہیں بہت ساری چیزوں سے۔ یہ بہترین کتاب ہے اس دور کی، اس لیے نہیں کہ میں نے لکھی ہے، بلکہ اس لیے کہ میرا 32 سالہ تجربہ بھی ہے، پھر میں عوامی آدمی ہوں، عوام میں رہتا ہوں۔ میرا موبائل چیک کرنا چاہیں تو آخر میں دیکھ لیجئے گا، ابھی بھی 3844 میسج ایسے ہیں جو میں نے کھولے بھی نہیں واٹس ایپ پہ، 3844، اور جو کھل چکے ہیں ان کی تعداد تو بہت ہی کئی ہزار کے قریب ہے۔ یہ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگ پورے ورلڈ سے میری طرف رابطہ کرتے ہیں، اور مجھے پتا ہے یہ کیا سوچ رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، ان کی پرابلم کیا ہے، امریکہ والے کی کیا ہے، جرمنی والے کی کیا ہے، اٹلی والے کی کیا ہے۔ تو جب اتنا تجربہ ہوتا ہے نا، پھر جب آدمی تحریر کرتا ہے تو وہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ کیا کیا لوگوں کو ضرورت ہے۔ اس اعتبار سے یہ کتاب پچھلی تصوف کی کتابوں سے آپ کو بہتر یوں محسوس ہوگی کہ موجودہ دور کے تقاضے کے اعتبار سے، ورنہ اس کا انکار نہیں کہ جو پچھلی تصوف کی کتابیں ہیں وہ میری کتاب سے بہتر ہیں، ان کے لکھنے والے مجھ سے ہزار ہا گنا بہتر ہیں، میں تو گناہ گار آدمی ہوں، لیکن یہ کتاب بیسٹ ہے، آپ اس کو لیجئے۔ اس کے لیے ہمارے میزبان آپ کو دے دیں گے، فون نمبر وغیرہ لے لیجئے گا، وہ آپ کو بتا دیں گے، ہماری اکیڈمی سے لے لیجئے گا، آپ کو کم پیسوں میں ملے گی، مکتبوں پہ جا کے لیں گے شاید زیادہ پیسوں میں ملے، اکیڈمی سے لے لیں کنسیشن کے ساتھ مل جائے گی، اور اگر آپ تقسیم کرنا چاہیں پھر بتا دیجئے گا اور آپ کو کنسیشن دے دیں گے۔ ہمارا مقصد پیسہ کمانا نہیں، ہمارا مقصد ہے اچھی کتابیں معیاری لکھنا۔ آپ دیکھیں گے نا کھول کر، آپ کہیں گے واقعی یار کیا کتاب لکھی ہے، بڑی صاف ستھری، بہت اچھی، پڑھیں گے بہت فائدہ ہوگا۔ اس سے جو ہمیں کچھ نفع ہوتا بھی ہے وہ دیگر کتابوں کی چھپائی میں لگ جاتا ہے۔ میں نے لکھ کر دے دیا ہے کہ ان کتابوں سے نہ میں کو ذاتی نفع لوں گا، اور مر جاؤں تو میری اولاد بھی اس سے ذاتی نفع نہیں لے گی، وہ دین کے لیے استعمال ہوتا۔ تو آپ اگر کوئی کتاب خریدتے ہیں، آپ کو پڑھنے کا فائدہ، اصلاح کا فائدہ، تربیت کا فائدہ، گھر والوں کو فائدہ، اور اس کے علاوہ اچھی نیت کریں تو جتنا پیسہ آپ کتاب خریدنے میں لگائیں گے وہ آپ کے لیے ثواب جاریہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو خدا را علم کی طرف آئیں، اصلاح کی طرف آئیں۔ آخری بات کہہ کے بس بیان ختم کرتا ہوں، آپ پسند کریں گے آپ کے کپڑوں پہ گندگی لگی ہو، گٹر کی کیچڑ لگی ہو، اور آپ ایسی شادی بیاہ میں چلے جائیں، آفس چلے جائیں، بولے نہیں نا؟ پتہ نہ ہو تو الگ بات ہے، لیکن کوئی بتا دے تو کیا کریں گے آپ؟ فوراً سے پیشتر آپ جا کر چینج کریں گے، اور اسے مارنا شروع کر دیں گے یا شکریہ ادا کریں گے؟ بولے ماریں گے؟ کوئی کیوں بتایا، تو نے کیچڑ لگی دو تین آپ نے گھسے مار دی، نو آپ نے تیرا بہت شکریہ کہ آپ نے بتایا۔ تو میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں آپ میرا شکریہ ادا کریں، جب کوئی عالم آپ کی اصلاح کی بات کرے خدا را ناراض نہ ہوا کرے۔ ہمیں کسی نے میری بھینس نہیں چرائی، خدا کی قسم، کسی نے مجھے ذاتی نقصان نہیں دی۔ میں جب اصلاح کرنے پر آتا ہوں تو بہت سے لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، بہت سے گروہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ میں نعت خانوں کی اصلاح کے لیے بولوں وہ ناراض، پیروں کی اصلاح کے لیے بولوں تو پیر حضرات ناراض، عاملوں کی اصلاح کے لیے بولے تو عامل حضرات ناراض ہو جاتے ہیں۔ آپ بتائیں اگر مجھ سے ناراض ہوتا ہے تو میرا دنیاوی نقصان ہے کہ نہیں؟ بنا کے رکھوں تو اس سے بھی کچھ مل سکتا ہے، اس سے بھی مل سکتا ہے، اس سے بینیفٹ حاصل کر سکتا ہوں، اور اللہ کا کرم ہے کہ عزت کی کوئی کمی نہیں، اللہ نے بہت عزت دی ہے۔ میری امی کہا کرتی تھی کہ اکمل تیرے ہاتھ میں چھید ہے، پیسہ آتا ہی نکل جاتا ہے، رکتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حلال کے اتنے سورسز عطا فرمائے
کہ میں اگر بیٹھ کے کھانا چاہوں نا بڑے آرام سے اپنی لائف گزار سکتا ہوں، بڑے آرام سے. میں اس کی تفصیل نہیں بیان کر رہا، صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں، ایک شعور دینا مقصود ہے. اس کے باوجود میں اپنے بہت سارے حلال سورسز چھوڑ کر میں ٹائم دیتا ہوں دین کو، میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں، کیونکہ میں اپنے منصب سے انصاف کرنا چاہتا ہوں. میں نے یہ مقولہ اکثر جگہ بیان کر رہا ہوں کہ تاریخ برائی سے ٹکرانے والوں کی لکھی جاتی ہے، تلوے چاٹنے والوں کی نہیں. آج تک اللہ کے کرم ہے تلوے نہیں چاٹے کسی، نہ سیٹھ کے، نہ پیروں کے، نہ کسی کے. ورنہ ہم جیسا آدمی جو اس شہرت کے مقام پر ہو، 2 جملے کسی کے لیے تعریف کہہ دے، 1 لاکھ کا لفافہ تو ہاتھ میں آیا ہے آرام سے. 20-25 ہزار 30 ہزار لاکھ تو ویسے مجھے دے دیتے ہیں لوگ. لیکن میں اپنی اکیڈمی کے لیے لیتا ہوں، یاد رکھیں، کہہ کے لیتا ہوں. پہلے میں نہیں لیتا تھا نا، لائٹنگ پہ خرچ ہو رہا ہے، کھانے پہ خرچ ہو رہا ہے، سب ہو رہا ہے. علماء اب علم کے لیے کچھ خرچ ہی نہیں کر رہے، تو میں نے پھر طے کرنا شروع کیا، پیسہ دو گے تو میں آؤں گا. رسید جاری کرتے ہیں باقاعدہ اکیڈمی کی، وہ پیسہ آپ کا اکیڈمی میں لگتا ہے. تو علم کے لیے بھی خرچ ہونا شروع ہوا. تو لوگ اپنے اپنے حسب استطاعت دے دیتے ہیں. اگر میں اپنی ذات کے لیے لینا چاہوں تب بھی دے ہی دیں گے نا بھائی جان. میں ٹائم دے رہا ہوں نا، اور ہمارے پاس ایسے وہ ہیلائے شرعی ہوتے ہیں، ہم لوگ نیتیں صحیح کر کر کے سب پیسہ اپنے لیے صحیح کر سکتے ہیں. بہت کما سکتا ہوں میں انہی چیزوں سے، لیکن اللہ نے مجھے کمانے کے لیے نہیں بھیجا. اس کے باوجود اللہ نے مجھے بڑی عزت کی روزی دی ہے، طیب حلال. ایک ایک چیز پر نگاہ رکھ کے آپ دیکھیں نا، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں میں کتنا باریک نظری سے سب چیزوں کو دیکھتا ہوں. اللہ نے توفیق بھی دی ہے. ضروری نہیں کہ عالم ایسا ہر کرے بھی، ضروری بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے مجھے توفیق دی ہے. میں اپنے بچوں کے پیٹ میں حلال طیب اتارتا ہوں، اور اللہ نے بڑی برکت دی ہے. اللہ کا بڑا کرم ہے، کسی سے مانگتا ہے. کہنے کا مطلب یہ، اس کے باوجود اگر میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، آپ مجھ سے ناراض ہوں گے، میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ کا نقصان ہوگا. خدا را جا کے سوچئے، یہ پرسکون زندگی اتنی پرسکون نہیں رہے گی. ان قریب مرنا ہے، قبر میں جانا ہے. آپ کے سب چاہنے والے ہاتھ جھاڑ کر واپس آ جائیں گے. وقتی طور پہ اولاد بھی روئے گی، بیوی بھی روئے گی، سب روئیں گے. اس کے بعد کوئی رونے والا نہیں ہوگا، آپ کی قبر پہ آنے والا کوئی نہیں ہوگا. خاص طور پہ نوجوانوں، جن دوستوں کو آپ نے دوست بنایا ہوا ہے، آج میری بات مانے، اس سے جا کر پوچھے ذرا جنازے کا طریقہ بتا، کیسے پڑھتے ہیں، جنازے کی دعا سنا. میں گارنٹی سے کہتا ہوں نہیں سنا سکے گا، نہ طریقہ بتا سکے گا. سوچو آپ ایسے کے ساتھ رہ رہے ہیں کہ آپ مر جائیں گے، وہ آپ کا جنازہ بھی نہیں پڑھ رہا ہوگا، اجنبی لوگ پڑھ رہے ہوں گے. میں نے باپوں کے جنازے دیکھے، اولاد سائیڈ میں کھڑی ہے اور باپ کا جنازہ. ایسی پوسٹ جنازوں میں جب میں گیا ہوں، بعض اوقات باپ کا جنازہ اولاد نہیں پڑھ رہی، لوگ پڑھ رہے ہیں. اور کوئی کھڑی بھی ہو جاتے ہیں تو بس یہ دیکھا ادھر دیکھا، پتہ ہے ہی نہیں کہ بیٹے کو کیا پڑھ رہے ہیں. اجنبی دعا کر رہے ہیں ابا کے لیے، بیٹے کو نہیں پتا کیا پڑھنا پتا. تو اس لیے خدا را میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، ان آوارہ گردیوں کو چھوڑیں، مذہب کے لیے کچھ کریں، اپنی توانائیاں استعمال کریں. مذہب کے لیے نہیں کر سکتے، ملک کے لیے کر لو یار. اچھا ہنر سیکھ کے اپنے ملک کی ترقی کے لیے کام کرو، ٹیم ورک کریں، آئی ٹی کے شعبے سے وابستہ ہو جاؤ، سافٹ ویئرز بناؤ. امپورٹ انشاءاللہ امپورٹ زیادہ ہوگی، ایکسپورٹ آپ کی بڑھے گی. مختلف چیزیں آپ بنائیں، آپ کو آرڈر ملیں گے، آپ کا ملک ترقی کرے گا. اسی شعبے میں آ جاؤ. اور میں تو چونکہ مذہبی آدمی ہوں، میں آپ سے گزارش کروں گا خاص طور پر نوجوانوں سے، عالم بنیں، مفتی بنیں. اپنی بچیوں کو عالمہ بنائیں، مفتیہ بنائیں. آپ خود عالم بنیں، مفتی بنیں. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہوتا ہے. الحمدللہ ہم نے کر کے دکھایا ہے. میری اکیڈمی میں ماشاءاللہ بزنس مین، جاب کرنے والے، انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر آ کر عالم مفتی بنے. الحمدللہ ہم نے تو یوں فٹ پاتھ سے آدمی کو اٹھا کر عالم اور مفتی بنایا. ایسا نہیں کہ مذہبی گھرانوں سے لے لی ہوں، بالکل عام. اولا کے اندر ہمارے پہلے سال کے اندر مطلقاً لڑکوں کو اجازت ہے، پینٹ شرٹ میں آؤ، داڑھی ہے نہیں ہے، ٹوپی پہنتے ہو نہیں پہنتے ہو، آؤ بیٹھو، علم سیکھو. علم شعور بیدار کرتا ہے. کچھ عرصے بعد ماشاءاللہ علم کی برکت سے ٹھیک ہو جاتا ہے. بچیوں کے لیے پابندی ہمارے جو آتی ہے کہ برقع میں آئیں گی، نقاب ہوگا، ناخن بڑے ہونے چاہیے، سرما لگا کر نہیں آئیں گی، نیل پالش لگا کر نہیں آئیں گی، انگوٹھی وانگوٹھی نہیں، کوئی جاذبیت والی چیز نہیں، سادہ برقع پہن کے آئیں گی. بچیوں کے لیے سختی ہے، باقی لڑکوں کو بڑا فری ہینڈ دیتے ہیں ہم لوگ، عمر کی بھی کوئی قید نہیں. اب ہمارے سنڈے کورس میں آئیں، اس میں اونلی انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، بینکرز، ہاؤس وائف، جاب کرنے والے لوگ، دینی طالب علم کا داخلہ ہی منع ہے اس میں. اور میرے پاس جو کلاس ہے ماشاءاللہ میرے خیال میں 100 سوا 100 150 تک کی کلاس ہوگی. مرد عورت پڑھ رہے ہیں، 5واں سال ہو گیا اس.
صرف اونلی سنڈے ہوتی ہے 3 گھنٹے کلاس 2 سے 5. اب آپ کہیں گے صاحب کون سا جادو کر دیتے ہیں آپ, 5 سال ہو گئے, فیس بھی لیتا ہوں ان سے, پیسے بھی دیتے ہیں اور 5 سال سے پڑھ بھی رہے ہیں. وہ فیس بھی الحمدللہ اکیڈمی کے کام میں لگا دیتے ہیں. لیکن بتا رہا ہوں آپ کہ عوام آ کر پڑھ رہی ہے, عالم بن رہے ہیں, مفتی بن رہے ہیں. آپ کیوں نہیں بن سکتے؟ ہمت کرنی ہوگی, ذہن بنائیں, شعور بیدار کریں. اگر عالم مفتی نہیں بن سکتے, کم از کم فرض علوم سیکھیں, اور اپنے گھر والوں کو یہ تو کم از کم آپ کو سکھانا ہوگا, کم از کم یہ شعور بیدار کرنا ہوگا کہ مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے, مجھے فساد ختم کرنا ہے. یہ بھی اگر ہو جائے آج کی محفل میں کہتا ہوں, ہو سکتا ہے آپ کے میزبانوں کی بخشش ہو جائے, آپ کی کمیٹی کی بخشش ہو جائے, آپ لوگوں کی. ایک آدمی اچھی سوچ بناتا ہے, اگر قبول ہو جائے اللہ تعالیٰ بعض اوقات اس کی برکت سے بخشش عام کر دیتا ہے. ذہن بناؤ میرے بھائیوں. جو میری بہنیں مجھے میری یہ بعد میں یہ بیان سنے گی, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں خدا را آپ بھی آئیں, علم کی طرف آئیں. اپنی بچوں کی اچھی تربیت وہی ماں کر سکتی ہے جو اللہ رسول کی مانتی ہے, جو اللہ رسول کے احکام سیکھتی, جس کا عقیدہ بہترین ہوتا ہے, جو صغیرہ کبیرہ گناہ سے بچتی ہے, جس کو احکام شرع آتے ہیں, وہی اپنی بچی کی اصلاح کرے گی بہترین قسم کی. اس لیے میں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں وہ بھی آئیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میری کوئی بات, میرا کوئی جملہ کسی کی دل آزاری کا سبب بنا ہو, میں بڑی معذرت چاہتا ہوں, مجھے معاف کر دیجیے گا. لیکن آج رات جب آپ بستر پہ جا کے لیٹیں تو خدا را ہماری باتوں پہ ایک دفعہ ضرور غور کر لیجیے گا. اگر اس میں کوئی آپ کو قابل عمل بات نظر آئے تو سیکنڈ اسٹیپ پھر کیجیے گا کہ چلے ہم کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. پیارے رضا میرے رضا, پیارے رضا, اچھے رضا, سچے رضا, طے کر سنت اعلی حضرت, مخزن عظمت اعلی حضرت, فخر ملت اعلی حضرت, رب کی